کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب گمراہی اپنی انتہا پر ہو تو حق کا علم کس طرح ایک ڈھال بن کر سامنے آتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے قرآنی اور عقلی دلائل تھے جن سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی ہر بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہ مناظرہ صرف تاریخ نہیں بلکہ فکری فتنوں کے خلاف ایمان کا سب سے بڑا دفاع ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط اور بصیرت کو روشن کر دینے والا ہے۔ جب ایک صاحب حکمت امام اپنے علم سے گمراہوں کا مقابلہ کرے تو وہ منظر کتنا شاندار اور ایمان افروز ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، فتنوں کے اس دور میں سچی بصیرت اور مستحکم دلائل ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہماری دینی نصیحت یہی ہے کہ ہم ہر فتنہ کی جڑ اور اصل فہم کو سمجھیں، نہ کہ صرف اس کے زہری نعروں پر یقین کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متفقہ راستے پر چلنے والے ہی دنیا و آخرت میں ہمیشہ کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ حق کی پہچان علم، تواضع اور رحمت ہے، جبکہ باطل ہمیشہ جہالت، تکبر اور شدت پسندی سے تباہی پھیلاتا ہے۔ اپنے دلوں میں ادب پیدا کریں اور اجتہادی اختلافات کو ایمان کی دیوار میں شگاف نہ بننے دیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں فتنے کی ہر قسم کی سختیوں سے بچا اور ہمیں علم صحیح اور سچی بصیرت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب حکمت کرداروں کے ساتھ جوڑ دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں غلط فہمی اور خود پسندی جیسی بیماریوں سے پاک کر اور ہماری آخرت کی منزل آسان کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم کر اور اپنا فضل نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہماری گزشتہ گفتگو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے خوارج کو کی گئی آخری نصیحتوں کو سنا تھا، جس کے بعد ایک بڑی تعداد راہ راست پر آ گئی تھی۔ مگر آج ہم ایک ایسے علمی اور فکری مارکے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں حق اور باطل کا براہ راست فکری تصادم ہوا۔ آج ہم اس تاریخی مناظرے کا ذکر کریں گے جو کوفہ اور نہروان کے درمیان فتنہ کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج سے مکالمے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ہم نے تاریخ اسلام کے ان نازک اور گمبھیر موڑ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظیم اجتہادی بصیرت پر ہمیشہ ادب سے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں اسلام کی تاریخ کے روشن ستارے اور سچے رہنما ہیں۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہوا وہ کسی بھی طرح دنیا کی لالچ کا نہیں تھا، بلکہ حق اور مصلحت کی تلاش کی وجہ سے اجتہادی اختلاف تھا جو ہر صورت میں ادب کا متقاضی ہے۔ ان دونوں ہستیوں پر زبان درازی کرنا ایمان کی روشنی کو ہمیشہ بجھا دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کا مکمل ادراک کرنا چاہیے اور دونوں سے ہی سچی محبت اور احترام کا گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ اہلیان ایمان، جنگ صفین کے بعد خوارج کا گروہ اپنے گمراہ کن فہم اور تکفیری نعرے لا حکم الا اللہ کے ساتھ کوفہ سے نکل کر حرورہ میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ و خون ریزی سے مکمل طور پر بچنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے فکری مقابلے کو ترجیح دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امت کے سب سے بڑے فقیہ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے پاس بھیجا۔ معزز ناظرین کرام، یہ مناظرہ کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم و دلیل کے محاذ پر لڑا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خوارج کا مسئلہ ایمان کی کمی سے زیادہ قرآن کی غلط فہمی کا تھا، لہٰذا جواب بھی قرآن کے ماہر سے ہی آنا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نہایت شاندار اور قیمتی لباس میں خوارج کے مجمع میں پہنچے، جو خود پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ خوارج نے اعتراض کیا، اے ابن عباس، آپ نے امیر المومنین کو کیوں چھوڑا اور آپ کا یہ لباس ہماری سنت کے خلاف ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں تمہاری طرف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں تاکہ تمہارے اعتراضات سنوں اور ان کا جواب دوں۔ یہ لباس اللہ کی نعمت ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس سے بہتر لباس میں دیکھا ہے۔ خوارج نے اپنے 3 بنیادی اعتراضات پیش کیے جن کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیا۔ ایک پہلا اعتراض تحکیم پر شرک کا فتویٰ۔ خوارج کا دعویٰ تھا کہ انسانوں کو حاکم بنانا شرک ہے کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے، لا حکم الا اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علمی جواب، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکار جیسے معمولی معاملے میں بھی 2 عادل انسانوں کو حاکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ جب ایک معمولی مسئلہ میں انسانوں کو حاکم بنانا جائز ہے تو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو روکنے جیسے بڑے اور اہم معاملے میں کیوں ناجائز ہوگا؟ تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس کی تلاوت کی ہے۔ دوسرا اعتراض جنگی قیدیوں پر دوغلا معیار۔ خوارج کا اگلا دعویٰ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی فوج کو شکست دینے کے بعد قیدی نہیں بنایا اور نہ ہی مال غنیمت تقسیم کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فقہی جواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فقہی جواب تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تنزیہ سوال کیا، کیا تم اپنی ماں ام المومنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدی بنانا چاہتے تھے اور کیا تمہارے لیے یہ جائز تھا کہ تم ان کو دیگر قیدیوں کی طرح تقسیم کر لیتے؟ اگر تم ایسا کہتے ہو تو تم کافر ہو چکے ہو۔ خوارج اس پر شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ان کا اعتراض دراصل اسلامی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ تیسرا اعتراض امیر المومنین کے لقب کا مسئلہ۔ خوارج کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کے دوران اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا تھا، تو اگر وہ امیر المومنین نہیں تو وہ کافر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تاریخی جواب تھا، انہوں نے تاریخی حوالہ دیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے کہنے پر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دیا تھا۔ کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ صرف سیاسی مصلحت تھی اور لقب مٹانے سے ایمان یا امارت ختم نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہ فیصلہ کن دلائل تھے جو سچائی اور علم کی تلوار کی طرح خوارج کے عقائد کی جڑوں پر پڑے۔ ان دلائل کی قوت سے 8000 سے زیادہ خوارج نے اسی وقت توبہ کی اور اس فتنہ انگیز جماعت کو چھوڑ کر مسلمانوں کی اصل جماعت میں واپس شامل ہو گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علم کا سب سے بڑا ثمر تھا۔ باقی بچے ہوئے 4500 نے ہٹ درمی کا راستہ نہیں چھوڑا اور ان کا انجام جنگ نہروان میں ہوا۔ اہلیان ایمان، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مناظرہ اور علم ہمیشہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ شدت پسندی اور خود پسندی ہمیشہ فتنہ کا ایک دروازہ کھولتی ہے جو کہ اسلام اور امت کو تباہ کر دینے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک حق پر قائم خلیفہ نے بھی اپنی رعایا کو آخری حد تک علم اور حجت سے سمجھانے کی کتنی جد و جہد کی تھی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ عزیز دوستو، میری آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی نصیحت ہے، ہمیشہ دلیل کو جذبات پر فوقیت دیں اور جب بھی کوئی علمی اختلاف ہو تو صحابہ کرام کے فہم کو اپنا رہنما بنائیں۔ معزز ناظرین کرام، ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع اسی سلسلے کی اہم کڑی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صبر و حلم جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذاتی رنجشوں اور مسلسل مخالفت کے باوجود صبر و حلم کا بے مثال مظاہرہ کیا اور امت کو حکمت و شفقت کا درس دیا۔ حق آواز اردو چینل آپ تک دین کی درست آواز کو پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کر رہا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس عظیم مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہمیں زیادہ جذبہ ملتا ہے اور ہم اچھا کام کر پاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔